الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، ہر سال 12 ربیع الاول کا مہینہ اس کو 12 تاریخ کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے اور پھر مہینوں کو عام مہینوں سے ممتاز کر کے مخصوص کر دیا جاتا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق وہ صرف ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی، ہمارا لمحہ لمحہ، ہمارے پورے 12 مہینے وہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار اور آپ کی محبت سے مزین نظر بھی آنے چاہیے اور حقیقتاً ہونے بھی چاہیے. اسی میں ہم سب کی کامیابی اور کامرانی. یہ تہوار یہ موقع عام مواقع کی طرح نہیں ہے کہ سال میں ایک مہینہ آیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد میں بھول گئے. آپ خود دیکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ گھروں کے اندر لائٹنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، نظر و نیاز کی تقسیم بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ سب آپ علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں. اس میں پھر کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بدعت کی طرف بھی چلے جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بدعت کی طرف جاتا ہے تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، اور آپ اس سے اگر بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ اظہار محبت میں کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ اس غریب کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عمل بدعت کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ عقیدتاً محبت میں کر رہا ہوتا ہے. لائٹنگ کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، یا جلوس میں جاتا ہے یا تقسیم کرتا ہے تو سارا کا سارا محبت میں کر رہا ہوتا ہے. اب یہ محبت ٹھیک ہے یا غلط ہم اس پر نہیں جا رہے، ہم صرف ایک اظہار محبت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. اور اسی کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ میرے اندر آپ علیہ السلام کی سنتیں اتر جائیں، میرے اندر کن چیزوں کی کمی ہے میں اس کو پورا کروں. آپ علیہ السلام کی چاہت مجھ سے کیا ہے، میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. اپنے گھر کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے گھر کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر کے اندر معمول کیا تھا، ہمارے گھر میں بھی وہ معمول ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام کے صبح اٹھنے کا وقت کیا تھا، ہمارے گھر میں بھی وہ ماحول ہونا چاہیے. رات کو آپ کس وقت آرام فرماتے، اپنے گھر کے اندر بھی اس نظام کو رائج کرنا. ہمارے ہاں آج کل کراچی کا جو موسم یا ایک ماحول بن چکا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل برعکس چل رہا ہے، جس میں اکثر 80% گھرانے اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے آ رہے ہیں. رات کو دیر تک جاگنا
اس کا شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول رات کو دیر تک جاگنے کا نہیں تھا، لیکن آج رواج ہے رات 1-2 بجے تک، اور بعض تو پوری رات نہیں سوتے، صبح فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور بعض فجر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص رات کو 4 بجے سوئے گا، 5 بجے سوئے گا، تو وہ کیسے فجر کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ شریعت کے اندر رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپس میں کلام کرنے کی اجازت نہیں، آپس میں گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بزرگان دین اس کو پسندیدہ عمل نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص عالم دین ہے یا کوئی عام شخص ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کوئی دینی کتاب پڑھتا ہے، دینی معاملات کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رات 11 بجے تک 12 بجے تک یہ عمل کر لے، وہ بھی زیادہ دیر اس میں نہ رہے بلکہ سو جائے، اور پھر تہجد کے وقت میں اٹھ کر دوبارہ اپنے عمل کو جاری رکھ سکتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اور صبح پھر فجر میں اٹھے اور فجر کے بعد پھر سونے کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاں ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، اچھی بات ہے، اٹھنے چاہیے، اور فجر کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے جا کر، تو کوشش یہ کر لی جائے کہ اشراق کے بعد سویا جائے۔ وہ تقسیم کا عمل ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فوراً جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول ہمارے ہاں بن چکا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر وہ عمل کسی گناہ کے اندر لگ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر خبریں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کوئی فلم دیکھی جا رہی ہے، اور وقت گزر گیا 11 بج کے 12 بج گیا، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کہ ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب وہی آدمی شریعت کہتی ہے کہ یہ سو جائے، حالانکہ یہ عمل کوئی بظاہر دیکھنے میں اور ہمارے ماحول کے اعتبار سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کوئی اس کو برا سمجھے، کیونکہ مزاج ایسا بن چکا ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے، کوئی اس کو برا سمجھتا بھی نہیں۔ اور اگر کسی کا کہیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ جلدی سونے والے لوگ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کا آدمی ہے، جلدی سو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو طعنہ بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے اعتبار سے ایک اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوں کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ جب آدمی جانتا ہوگا تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب جانتا ہی نہیں ہوگا تو صحیح کیسے کرے گا؟ اسی طرح صبح فجر کے وقت ہمارے ہاں ایسا اکثر کہتے ہیں کہ نمازی آتے ہی نہیں، تو بہت ہی یہ افسوس کا عمل ہے کہ ایک مسجد ہے اور اس میں نمازی موجود نہ ہونا، اور صرف ایک امام صاحب اور چند نمازی کھڑے ہوں، اور جمعے کے وقت میں ایسا ہو جائے کہ باہر تک صفیں بن جائیں۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ علاقے کے چند لوگ ادا کر رہے ہیں تو باقیوں پر گناہ نہیں ہوتا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ چند لوگ مسجد میں موجود ہوں اور کسی کا جنازہ آئے، نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہو جائے۔
لیکن ایک جنازہ آ جائے اور مسجد میں کوئی شخص موجود نہ ہو، نماز پڑھنے والا نہ ہو، تو پورے علاقے والے گناہگار ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ عام نمازوں کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ چند لوگ ادا کرنے سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہر بندے کو اپنی طرف سے مستقل فرض ادا کرنا ہوگا، پھر جا کر وہ ادائیگی پوری ہوگی، ورنہ نہیں۔ جس طرح مجھ پر فرض فجر کی نماز فرض ہے، اسی طرح ہر شخص پر فرض ہے، اگر وہ نہیں ادا کرتا گناہگار۔ اور فجر کے بعد ہی اللہ رب العزت رزق کی تقسیم کا عمل شروع کرتے ہیں۔ جب ہماری حاضری فجر کی نماز میں نہیں ہوگی تو رزق کی تقسیم کیسے ہماری ہوگی؟ ہم نے خود اپنی حاضری نہیں لگائی تو رزق ہمارے گھر میں کیسے پہنچے؟ آج سب سے زیادہ ہم پریشان اپنے رزق کی وجہ سے ہیں کہ ہم حاضری نہیں لگاتے اور اللہ سے پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے رزق کو کم کر دیا، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور اللہ کو اپنی ذمہ داری کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری اپنی غلطی۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ ہم پر آتا ہے اور ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو سب سے پہلی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فجر کی نماز میں آپ کی حاضری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنی چاہت کے مطابق یہ بدعت ہے۔ اور آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار اپنی چاہت کے مطابق کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق نہیں کرتے، تو وہ بدعات کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں اٹھتا، کیونکہ میں رات کو 2 بجے 3 بجے سوتا ہوں، تو فجر کے لیے کیسے اٹھتا؟ تو 2-3 بجے تک اگر تو سو رہا ہے تو سب سے پہلے تیری اپنی غلطی ہے کہ اس وقت کو بھی تو نے ضائع کیا، اور جس وقت تقسیم کا عمل تھا اس وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ پھر قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے اور ہمارے بائیں ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو پہنچایا جائے گا، تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جس وقت تقسیم کا عمل تھا وہ ہم نے سو کر گزارتے ہیں۔ پھر کافی افسوس، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتاب میں جس طرح آتا ہے کہ آدمی افسوس کے ساتھ جب اپنی جس طرح افسوس ہوتا ہے تو آدمی اپنے دانتوں میں اپنی انگلی کو چباتا ہے، اکثر اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اتنی اپنی انگلیوں کو چباتے چباتے یہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا، اتنا افسوس اسے ہوگا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کھا چکا، اتنا افسوس کرے گا۔ تو اس افسوس سے بچنے کے لیے یہ جو چند سال ہمیں ملے ہیں، اس میں اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور کس طریقے سے بنانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ان کی چاہت کے مطابق کرنا ہے۔ اور ان کی چاہت سب سے پہلے کیا ہے کہ میرے دن کا آغاز، میرے آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فجر کی نماز کے اندر کر سکوں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پورے دن کی برکات حاصل کرنے کا میں پابند نہیں ہوں۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس مجمع کے اندر کئی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کی کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے فجر کی نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی ان کو بھوکا سلایا نہیں، ان کو کھانا مل رہا، 3 وقت کی وہ روٹی مل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی مسلسل آ رہی ہے، لیکن یہ بندہ غفلت کی نیند سوتے جا رہا ہے۔
اور غفلت میں پڑا ہوا ہے اور کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت شاید مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کے اندر اگر کوئی ہلکی سی بات آ کر گزر جاتی ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہوتی ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، تو اللہ آپ کو کیسے نہیں دیکھتا؟ آج کل تو پہلے اگر سائنسی چیزیں ہمارے سامنے نہیں تھی تو آج تو ہم اس کو اپنے موبائل پر تمام سائنسی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ان سیاروں میں جو اللہ رب العزت نے ایک مخلوق بنا دی، سورج چاند، ان سیاروں کی صورت میں، ان تاروں کی صورت میں، ان سب میں دیکھیں تو آپ کی یہ دنیا جو آج ہمیں اتنی بڑی معلوم ہوتی ہے وہ ایک پر کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سورج کو دیکھ لیں، سورج کئی ہزار گنا دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اکثر تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں خلائی، تو اس میں آپ کو زمین کتنی چھوٹی نظر آئے، اور یہی چھوٹی زمین جو آج ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے آخری شخص جس کو کوئی جو کئی ہزار سال تک جہنم کے انگاروں میں جل جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، ایسا کوئلہ کہ جس وقت آپ لکڑی نکالتے ہیں، کسی لکڑی کو ہلکا سا ہاتھ لگائے تو وہ بکھر جاتی ہے، بعض دفعہ کوئلے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ جل جل کر ناکارہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جب اللہ رب العزت اسے نکالیں گے، کیونکہ اس کے پاس ایک کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بدولت اللہ رب العزت اسے جنات نعیم سے نوازیں گے۔ جب اسے نکالا جائے گا جہنم کے اندر سے، جب وہ باہر آئے گا تو اس وقت اسے اللہ رب العزت انعامات سے نوازیں گے۔ وہ شرم کے مارے یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ امید نہیں ہوگی نا کہ ہزاروں سال وہ جہنم کے اندر جلتا رہا، سڑتا رہا۔ آج جب اسے نکالا تو اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے جس دنیا میں تو رہتا آیا ہے، اس دنیا کے برابر تجھے 3 دنیا مزید دے دی گئی، یہ انعام اس کا ہوگا۔ اس طرح کی 3 دنیا اس شخص کو مل جائے گی، کتنا بڑا انعام ہے۔ جب وہ یہ انعام دیکھے گا تو سوچے گا کہ شاید یہ مذاق ہو رہا، میرا تو نام تک نہیں تھا، میرا تو وجود جلتے جلتے سب کچھ ختم ہو گیا اور کئی ہزار سال سے میں جہنم میں جلتا رہا، لیکن اللہ رب العزت اسے نوازیں گے، اسے یقین نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم اس پر نہ رہیں کہ کبھی نہ کبھی تو جنت مل جائے گی، اللہ کا عذاب جھیلنا بھی ہمارا ساتھ۔ پناہ مانگے اللہ سے، دعا مانگے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یہ ماچس ایک معمولی سی چنگاری ہمارے کسی جسم کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو ہم ہفتوں اس سے کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر پاتے کہ ہاتھ جل گیا۔ تو جب ایسی آگ جس کو پتھروں سے جلا کر بنایا گیا ہو اور وہ جب ہمیں لگے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ عافیت مانگنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے طور سے کم 5 وقتہ نماز کی مکمل پابندی کریں۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے،
وہ نکاح بھی دوبارہ کرے گا، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے گا، دوبارہ مسلمان اثر نو ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے تھوڑی سی وسعت فرما دی کہ وہ کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن فاسق ضرور ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج ہم میں سے کئی لوگ توبہ بھی نہیں کرتے اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی۔ تو جو نمازیں آپ سے رہ گئی ہیں ان پر توبہ کریں، ان کے اعادے کی کوئی صورت کریں، قضاء عمری کریں، ورنہ یہ ایسا گناہ ہے جو خود بخود دھلنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے گر گرانا ہوگا، اور آئندہ کی زندگی دعا کریں اللہ سے اور کوشش کریں کہ کبھی میری نماز قضا نہیں۔ ارادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی تمام کہ آئندہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اس وقت جتنے نمازی ہیں کم سے کم یہ مسجد میں موجود ہیں، میرے گھر کے اندر جو نمازی نہیں ہے میں کوشش کروں گا اس کو اپنے ساتھ لے کر کم سے کم یہ جو ایک عمل ہمارے اندر باقی رہ گیا ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہماری زندگی سے یہ عمل دور ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہماری زندگی میں برکات ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا کہ اس زمانے میں کہ منافقین جو کافر جن کو سمجھا جاتا ہے وہ لوگ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ بھی مسجد میں پہنچا کرتے تھے، وہ بھی فجر کی نماز میں پہنچا کرتے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تلوار اٹھایا کرتے تھے میدان جہاد میں۔ منافقین لوگ جو کافر تھے ایسے لوگ آج تو ہم اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے اور اللہ کرے ہم منافق نہ ہوں، لیکن اس کی علامات یہ ہیں کہ کم سے کم میری زندگی میں 5 وقتہ نماز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور مجھے 5 وقتہ نماز پر پابندی کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔